قاضی خان میں ہے وَلَوْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةٌ لِيَزْنِيَ بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّ فِي قَوْلِ ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ اگر کسی شخص نے عورت کو کرائے پر لیا پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو، اجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا، تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت پر اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے۔ اب اعتراض کیا کرتے ہیں کہ دیکھو جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں، کہتے ہیں آدمی پیسے دے کر عورت سے زنا کرے تو ایسے آدمی پر حد ہی نہیں ہے، جب حد نہیں تو پھر جائز ہے۔ حد نہ ہونے کی وجہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ضابطہ ہے الحدود تندرع بالشبہات، اگر کسی موقع پر شبہ ثابت آ گیا تو شبہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے۔ یہاں شبہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جب تم کسی عورت سے نکاح کرو تو عورت کا حق مہر دیا کرو، عورت سے نکاح کرو تو عورت کو حق مہر دیا کرو۔ تو یہ جو اس نے عورت کے ساتھ ہم بستری کی ہے اور بدلے میں پیسے دیے ہیں، نکاح والا بندہ بھی عورت سے نکاح کرتا ہے اور بدلے بزا کے طور پہ پیسے دیتا ہے، تو شبہ یہ تھا کہ جیسے حق مہر ہے ویسے اجرت ہے، یہ حق مہر کی طرح ہے، اس لیے اس پر حد نہیں جاری ہونی چاہیے، شبہ آ گیا۔ اب ذہن میں سوال آئے گا بھائی وہ تو تب ہے جب نکاح ہو اور پھر پیسے دیں حق مہر، اس نے تو نکاح نہیں کیا اور پھر پیسے دیے، یہ حق مہر کے مشابہ کیسے ہو گیا؟ ہم نے کہا یہ نکاح کے مشابہ ہے۔ کیوں؟ نکاح میں یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی گواہ ہوں اور مرد عورت ایجاب و قبول کر لیں، اور اگر گواہ نہ ہوں ایجاب و قبول کریں تو امام مالک فرماتے ہیں پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت امام مالک یہاں گواہ شرط نہیں ہے، تو چونکہ فقہ مالکی میں بغیر گواہوں کے ایجاب و قبول کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے، تو یہ شبہ ہے کہ مرد عورت راضی بھی ہیں اور پیسے بھی دیے ہیں، تو نکاح کا بھی شبہ موجود ہے اور حق مہر کا بھی شبہ